حالیہ واقعات اور حادثات دیکھ کر میرا دل بہت دردمند ہوا۔ ایک اور روح کو پہلے سیون لے جانے کے قابل نہ ہونے پر میں نے یہ سوچتے ہوئے افسوس کیا اور توبہ کی کہ بہت سے لوگ دکھ اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان سب کو منادی نہیں کی۔ چونکہ مستقبل میں بہت سے واقعات و حادثات پیش آئیں گے، اس لیے خدا کے لوگوں کو مستعدی سے یہ کہتے ہوئے منادی کرنی چاہیے کہ ایسی آفتوں کا سامنا کرنے سے پہلے جلدی جلدی سیون کو بھاگو۔ اس زمین پر کچھ بھی کامل نہیں ہے۔ حادثات رونما ہوتے ہیں کیونکہ لوگ غیر کامل ہیں، زندگی غیر یقینی ہے اور کچھ بھی مکمل نہیں ہے۔ جب تک ہم آسمان کی کامل بادشاہی میں نہ پہنچیں، ہمیں ہوشیار رہنا، بیدار رہنا اور زندگی کی تعلیمات سے دنیا کو جگانا چاہیے۔ محبت ایک اور شخص کو جلدی سیون میں لاتی ہے جہاں خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اپنے دل، عقل اور قوت کو مستعدی سے نئے عہد کے کلام کی منادی کرنے اور بہتیروں کی روحوں کو سیون پہنچانے کے لیے وقف کریں۔ مستعدی سے خوشخبری کی منادی کریں تاکہ دوسرے بھی آسمان کی بادشاہی میں جانے کی خوشی کا تجربہ کر سکیں۔ ہم آہنگی اور اتحاد حاصل کرنے میں ناکامی سے پیدا ہونے والے مختلف واقعات کی وجہ سے دنیا انتشار کا شکار ہے، لیکن صرف صیون میں سکون ہے۔ خدا کی کلیسیا ساری دنیا میں قائم ہے اور مجھے یقین ہے کہ خوشخبری کا کام کامیابی سے اس مقام پر پہنچا ہے کیونکہ اراکین نے باپ کے کلام کے مطابق ہم آہنگی اور اتحاد سے زندگی گزاری ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ محبت بھرے دل سے محنت کرنے کا شکریہ۔ یہ محبت خدا کی طرف سے ہے۔ خدا کے فرزندوں کے طور پر جنہوں نے خدا سے سیکھا ہے، آپ نے میرے یا آپ کے بارے میں بحث کیے بغیر ایک دوسرے کی مدد کی۔ میرے خیال سے اسی لیے دنیا میں آج کے دن تک کئی کلیسیائیں اور انبیاء قائم ہو چکے ہیں۔ باپ نے کہا، محبت میں ایک دوسرے کا احترام کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھیں۔ جہاں میل ملاپ نہیں ہے، وہاں تفرقے، لڑائی، جھگڑے اور اختلافات ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم آہنگی ہو تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اکیلے سے مل کر کام کرنا بہتر ہے اور تنوں میں کام کرنا دو سے بہتر ہے۔ اسی لیے باپ نے ہمیں صلاح دی کہ سلامتی کا پیچھا کریں، جو کہ خوشخبری کے پھلنے پھولنے کا بہترین طریقہ ہے۔ آپس میں میل ملاپ رکھتے ہوئے آپ کو خدا سے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کو مسلسل دعا کرنی چاہیے تاکہ یہ خوشی آپ سے چھین نہ جائے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا آپ کی مدد کرتے ہیں اور حالات کو اچھا کرتے ہیں۔ آپ کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔
یہ خدا کی مرضی ہے۔ جب آپ خدا کی مرضی کے مطابق کام کریں تو آپ بہت سی برکات حاصل کریں گے۔ بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت اور معرفت پر پرہیزگاری اور پرہیزگاری پر صبر اور صبر پر دینداری اور دینداری پر برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ۔ ہم اس کلام کو اس ہدایت کے مطابق عمل میں لاتے ہیں۔ بنی نوح انسان کو بچانے کی غرض سے خدا جو اعلیٰ عہدے سے احکام جاری کر سکتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک خادم کی طرح عاجز کیا اور ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ سر جھکایا۔ لکھا ہے، جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا۔ آسمان پر سربلند ہونا اچھی بات ہے، لیکن زمین پر سرفراز ہو کر تکبر کرنا تمہاری زوال کا باعث ہوگا۔ اس زمین پر دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے فروتن دل کو برقرار رکھنے سے آپ گر نہیں جائیں گے، بلکہ اس کی بجائے آپ آسمان کی بادشاہی میں ابدی سربلند کیے جائیں گے۔ چونکہ خدا نے ہمیں تفصیل سے سکھایا ہے کہ آسمان پر کیسے سرفراز ہوں، تو ہم ہمیشہ عاجزی سے اراکین کی خدمت کریں۔ آئیں ہم متحد ہو کر مستعدی سے منادی کریں کہ سیون میں جلدی آؤ، جہاں آپ آفتوں سے بچ سکتے ہیں اور آسمان کی ابدی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، تاکہ بہت سے لوگ آسمان کی بادشاہی میں پہنچ سکیں جہاں حادثات نہیں ہوتے۔ مجھے امید ہے کہ سیون کے فرزند وہ کریں گے جو باپ کو پسند ہیں اور آسمان کی بادشاہی کو آگے بڑھائیں گے۔